سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضور علیہ السلام کی پہلی مقدس زوجہ، ہم سب کی امی جان، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی منقبت اس وقت پڑھنے کا ٹائم نہیں، بس میں صرف اتنا ہی پڑھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، جس کا بابا نبیوں کا سردار، وہ فاطمۃ الزہرا جس کی بیٹی ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے پر سید الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں فدا کے امی و ابی یا فاطمہ۔ ہم سوچتے ہیں اللہ کا آخری نبی اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرتا ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ جنت جس کے بیٹوں کی مشتاق ہے، جنت جس کے شوہر کی مشتاق ہے، جنت جس کے بابا کی مشتاق ہے، جنت جس کی مشتاق ہے۔ سب سے پہلے عورتوں میں جو جنت میں جائے گی وہ فاطمہ، جس کی اونٹنی کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی وہ فاطمہ۔ اللہ اکبر! جس کے وجود کو چلتا دیکھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا انہیں چلتا دیکھ کر مدینے والے مصطفیٰ کا چلنا یاد آتا تھا، ان کی سخاوتوں کو دیکھ کر مدینے والے مصطفیٰ کی سخاوت یاد آتی تھی، ان کی صورت کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی صورت یاد آتی تھی، ان کو گفتگو کرتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کا تکلم ریز ہونا یاد آتا تھا، ان کو تبسم ریز دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے تبسم کو لوگ یاد کر لیا کرتے تھے۔ او سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اس عورت کی شان کیا ہوگی جس کے بارے میں صحابیات کہتی ہو کاش ہم عورت نہ ہوتے، فاطمہ کے سر کا بال بن جاتے۔ وہ سیدہ فاطمہ کا مقام ہے، لیکن فاطمہ کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسنین کی امی کی جنت، جنتی جوانوں کے سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، ان کی جنت جس کے قدموں میں ہو۔ اگر حدیث نہ ہوتی تو شاید یہ بات کہنے کی کم سے کم میں تو جرأت نہ کرتا، لیکن حضور کی حدیث الجنت تحت اقدام الامہاتکم کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس کو عرش سے خدا سلام بھیجے، حضور کی بیوی، حضور کی پہلی زوجہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ مقدس زوجہ، پورے مکے میں جب زنا، بدکاری اور عریانیت عام تھی تب بھی خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، طیبہ اور طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جتنی طاہرہ تھی اتنی مالدار بھی تھی، ان سے بڑھ کر مکے میں کسی کے پاس مال نہیں تھا، لیکن خود سے پیشکش کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے۔ اور پھر نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد 15 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہت گہرائی کے ساتھ اسٹڈی کیا، اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ کوئی ان پڑھ اور جاہل عورت کا نام نہیں تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ کا خاندان پڑھا لکھا خاندان تھا۔ ان کا کزن ورقہ بن نوفل وہ کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھی اس علم کا خزانہ موجود تھا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو انہوں نے اسٹڈی کیا 15 سال تک۔
اور ان 15 سال کے بعد جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ وحی آئی، تو سب سے پہلے اگر کسی نے تصدیق کی ہے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ مطلقاً پوری کائنات میں اظہار نبوت کے بعد سب سے پہلے کسی نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، امت کا اجماع ہے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، سب سے پہلے نبی پر کلمہ پڑھنے والی۔ اب آئیے، نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ماں خدیجہ، حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ماں خدیجہ، اسلام کے لیے سب سے پہلے مال قربان کرنے والی ماں خدیجہ، اسلام کے نام پر سب سے پہلے حضور کی دھاڑس بندھانے والی ماں خدیجہ، حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے تسلیاں دینے والی ماں خدیجہ، حضور علیہ السلام جب پتھر کھا کے گھر آتے تھے تو زخموں پہ سب سے پہلے اپنے دوپٹے سے پٹیاں باندھنے والی ماں خدیجہ۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام جب آ کر گھر میں بیٹھ کر یہ کہتے تھے اس قوم کا کیا ہوگا کہ میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، یہ مجھے زخمی کر دیتے ہیں، تو اس وقت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے یہ تھے، یا رسول اللہ غم نہ کریں، آپ کا مشن پوری دنیا میں غالب ہو کر کے رہے گا، آپ دین حق لے کر کے آئے ہیں، حضور علیہ السلام کو تسلیاں دینے والے۔ اس سے پتا چلا، یا ایک خاص بات، اس سے پتا چلا کہ اگر یہاں بہنیں موجود ہیں تو اماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھیں کہ ایک بیوی کا رول کیا ہوتا ہے شوہر کے غموں کے ماحول میں۔ جب شوہر ٹینشن میں ہو، جب شوہر باہر سے تھک کر آئے، جب شوہر غمگین ہو کر گھر آئے، اس لیے کہ باہر کے جھمیلے شوہر کو تھکا دیتے ہیں، باہر کے جھمیلے شوہر کو غمگین کر دیتے ہیں، باہر کے جھمیلے شوہر کو مایوس کر دیتے ہیں، تو بیوی سچی وہ نہیں ہے جو ٹینشن کو مزید بڑھا دے۔ ام المومنین بتا رہی ہیں کہ جب تمہارا شوہر باہر کے جھمولے سے تھک کر کے آئے تو ٹینشن بڑھانا بیوی کا کام نہیں ہے، بلکہ تسلی کے جملے کہہ کر اس کے ٹینشن کو ہلکا کر دینا، یہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی سنت ہے۔ وہ دھاڑس بندھانا، وہ ہمت بندھا، حالانکہ حضور کی ہمت کی طرح تو کسی کی ہمت نہیں تھی، مگر یہ خدیجۃ الکبریٰ کا حصہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی والے جملے کہا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں یہ جو کہنے لگا کہ بیویوں کو ہم سمجھتے کیا ہیں، بیمار ہو گئی یا 4-5 بچے ہو گئے، 3-4 بچے ہو گئے، تو جوانوں کا حال یہ ہے، جملے سخت ہو تو معاف کر دینا، جملے سخت ہو تو معاف کر دینا، لیکن حقیقت ہے 3-4 بچے ہو جائیں دلچسپی نہیں رہتی، اور ایسے پھرتے ہیں گلیوں میں جیسے کتا چھچڑے کے لیے پھرتا ہے، ادھر تاک ادھر جھانک، ادھر نظر ادھر نظر، یہ حالتیں، یہ کیفیت ہے۔ لیکن ایک بیوی کی محبت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیسے کر دکھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پہلی بات تو اتنی محبت کی کہ ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، ان کے وصال کے بعد جب دوسرے نکاح بھی کیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ اگر کسی کا ذکر کرتے تھے تو وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ہم سب کی امی جان کہتی ہیں کہ مجھے غیرت آتی تھی، غیرت، کہ میرے سامنے حضور علیہ السلام ان کی کتنی تعریف کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مجھے غصہ آ جاتا۔ ایک دن میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس عورت سے بہتر بیویاں عطا کر دی ہیں، آپ کیا اس سرخ گالوں والی، سرخ رخسار والی ایک بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں؟ یہاں ام المومنین کی ذہانت کو سلام کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ کی ذہانت کو سلام، سرخ رخسار والی بڑھیا کہہ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حسن کو سمیٹ دیا ہے۔ اس سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا حسن بھی بیان ہو رہا ہے کہ عام طور پہ بڑھاپے میں سرخی نہیں رہتی،
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین گستاخیاں کرتی تھی، اگر محبت کی نظر سے دیکھو تو گستاخی نہیں تھی، وہ حقیقت بیان کر رہی ہے۔ بڑھیا سرخ و رخسار نہیں رکھتی، جوانی ڈھلتی ہے تو سرخی بھی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ لوگ اپنی جوانی کی ابتدا کی تصویریں دیکھیں اور بڑھاپے کے وقت کا چہرہ دیکھیں، بڑھاپے میں چہروں پہ جھریاں پڑ جاتی ہے، لیکن یہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان ہے، ان کی کرامت ہے کہ بڑھاپے میں بھی اللہ نے ان کے حسن کو برقرار رکھا تھا، اور فرمایا اس سرخ رخسار والی بڑھیا کی آپ اتنی کیا تعریف کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ دیکھو اب یہاں حال تو یہ کہ بیوی میکے چلی گئی تو اماں کے پاس، بہن کے پاس، پڑوسی کے پاس بیوی کی گٹھری لے کر کے بیٹھ گئے کہ وہ تو ایسا کرتی ہے، وہ تو ویسا کرتی ہے، وہ تو ویسا کرتی۔ وہ شوہر کیا شوہر ہے یار جو بیوی کی برائی بیان کرے؟ قرآن کہتے ہیں ہننا لباس لکم وانتم لباس لہنہ، کہ بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس ہے۔ وہ پنچایت میں گانٹ کھولنے کے لیے نہیں ہے کہ جمعہ کرنے جاتی ہے تو اتنے بجے آتی ہے۔ تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ اس کو تو پکانا نہیں آتا، تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ اس کو تو بچے سنبھالنے نہیں آتے، تو نے رسوا کس کو کیا ہے؟ حیرت کی بات ہے، جو تیرا لباس ہے تو نے اسے رسوا کر دیا۔ بیویاں رسوا کرنے کے لیے نہیں ہیں، انہیں رسوائیوں سے بچانے کے لیے بیویاں ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی محفل میں کہ عورتوں کو صرف جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، ورنہ ایک شوہر بیوی کی پنچایت بٹھائے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہوں بیوی شوہر کی پنچایت بٹھائے، مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں۔ پڑوسیوں کے لیے پنچایتیں بیٹھتی ہے، میاں بیوی کے معاملات کے لیے پنچایت نہیں بیٹھتی کہ معاذ اللہ شوہر پنچایت میں بیوی کے عیب بیان کرے اور بیوی شوہر کے عیب بیان کرے۔ نہیں، ارے عیبوں کو چھپانے والے کو لباس کہتے ہیں، اور قرآن نے بیوی کو لباس کہہ کے اور شوہر کو لباس کہہ کر بتا دیا کہ کامل بیوی اور کامل شوہر وہ ہے جو ایک دوسرے کے عیوب بیان نہ کرے۔ میں یہاں مجھے ایک چھوٹی سی بہت پیاری سی بات یاد آئی۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا جو بڑی نیک نہ تھی، بڑی پرہیزگار نہ تھی، بڑی متقی نہ تھی، بڑی تسبیح و تحلیل کرنے والی نہ تھی۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا، اتفاق سے حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ریل کی پٹریاں یہاں بننی ہے، ریل کی پٹریاں یہاں سے گزرنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، چھوٹا سا دیہات تھا، ریل کی پٹریاں گزرنی تھی، وہاں سے کوئی مزاحمت کرنے والا نہ تھا، تو قبرستان کے قریب سے ریل کی پٹریاں گزری، اور جب کھدائی ہوئی تو کیا دیکھا کہ وہ عورت ایک عام سی عورت تھی۔ وہ میری بہنیں توجہ سے سنیں، وہ جو جمعہ کرنے اور منگل کرنے جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ میکے جاتی ہیں، یا کسی موقع پر میکے جاتی ہیں، یا خود کے گھر میں جو شوہر کی برائیاں کرنے بیٹھ جاتی ہے، شوہر کے عیب بیان کرنے بیٹھ جاتی ہے، ان بہنوں سے کہتا ہوں توجہ سے سنیں، کسی کا شوہر معصوم نہیں ہے، کسی کا شوہر بے عیب نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہر شوہر میں عیب ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، لیکن سنو، جب ریل کی پٹریاں وہاں سے گزرنا ہوئی اس قبرستان سے اور ریل کی پٹریوں کے درمیان کھدائی ہوئی، تو وہ جو ایک عام سی عورت تھی جو نہ عالمہ تھی، نہ فاضلہ تھی، نہ متقیہ تھی، نہ بہت زیادہ عابدہ و زاہدہ تھی، جب برسوں بعد اس کی قبر کی کھدائی ہوئی تو وہ اس کا جسم جو ہے صحیح سلامت نکلا، کفن بھی اس کا میلا نہیں ہوا تھا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے لبوں پر تبسم تھی۔ اب لوگ حیران تھے کہ برسوں بعد جس کا جسم صحیح سلامت نکلا، جس کا جسم صحیح سلامت نکلا، آخرکار اس عورت کی کوئی خوبی تو ہوگی، وہ تہجد گزار ہوگی، وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتی ہوگی، وہ کثرت سے باتیں کرتی ہوگی، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ لوگ پریشان سے ہوئے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے، اس کو دوسری جگہ تو دفن کر دیا کہ وہ کفن میں بھی مسکرا رہی ہیں، وہ کفن میں بھی مسکرا رہی ہیں، اس کا جسم میلا نہیں ہوا، اس کے جسم کو مٹی نے نہیں چاٹا، اس کی ہڈیاں نہیں کھلی، حالانکہ اس کی کوئی
कोई तहज्जुद का कोई रिकॉर्ड न था, तिलावत कुरान की कसरत का कोई रिकॉर्ड न था, बहुत आबिदा व ज़ाहिदा न थी। लेकिन जब लोगों ने तहकीक करनी शुरू की तो आखिर हकीकत सामने आ गई। लोगों ने कहा इस हकीकत को इसके शौहर से ज्यादा कोई नहीं बयान कर सकता, पूछो इसके शौहर से इसकी क्या खास बात थी। उसके शौहर ने रोते हुए आंसुओं से कहा इसके अंदर कोई तकवा परहेजगारी मैंने नहीं देखी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी नेकी ये थी कि इसने अपने शौहर का ऐब कभी किसी पे जाहिर नहीं किया। बस ये शौहर के ऐब को छुपाने की बरकत है कि शायद अल्लाह ने इस बंदी को ये मर्तबा अता फरमाया। अरे आम मोमिन के ऐब अगर कोई छुपा दे तो अल्लाह उसको मुकाम अता करता है, जो शरीक हयात के ऐब छुपा दे। ऐबों का ऐब किसके पास नहीं है, सब ऐब रखते हैं। लेकिन अगर बीवी न छुपाएगी तो कौन छुपाएगा, शौहर न छुपाएगा तो कौन छुपाएगा। तो उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा कि आप उस सुर्ख रुखसार वाली बुढ़िया की तारीफ करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं आयशा सुनो, अब खदीजा के बारे में ऐसी बात न करना। हुजूर जलाल में आ गए, फरमाया सुनो, तुम कहती हो कि मैं खदीजा की तारीफ और उनका जिक्र क्यों करता हूं। फरमाते हैं जब लोगों ने मुझे झुटलाया तो खदीजा ने मेरी तस्दीक की, जब लोगों ने अल्लाह अकबर मुझे महरूम किया खदीजा ने अपने माल के जरिए से मेरी मदद की, जब लोगों ने मेरे दिल को जो है वो तकलीफें पहुंचाई अपने मोहब्बत भरे जुमलों से मुझे तसल्लियां दी। और सुनो आयशा, अल्लाह ने मुझे जितनी औलादें अता की है वो सब के सब खदीजतुल कुबरा के बतन से अता की है। आइंदा खदीजा के बारे में मुझे गमगीन न करना। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन कहती हैं मैं घबरा गई और मैं दुआ करने लगी अल्लाह तेरे नबी के जलाल को ठंडा कर दे, कहीं मेरे खिलाफ कोई वही नाजिल ना हो जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम इतनी मोहब्बत फरमाते थे उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा से कि विसाल के बाद भी जब हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में कभी जानवर बकरी वगैरह ज़बा होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम वो बकरी का गोश्त अपने घर में पकाने से पहले खदीजतुल कुबरा की सहेलियों को वो गोश्त पहले पहुंच, किनको, सहेलियों को। या तो बीवी मर जाए तो उसके माँ बाप से भी ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, नहीं रखते लोग ताल्लुकात खत्म कर देते हैं। हालांकि जिससे मोहब्बत हो बादे मौत बादे विसाल, वो जिनसे मोहब्बत करता था उनसे मोहब्बत करने का हुक्म है ताकि उसके जरिए से उसकी रूह को तस्कीन नसीब होती है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। आप देख लें बहुत सारे ऐसे खुश नसीब है, बेचारे खुश नसीब ही कहूँगा और क्या कहूँगा, कि जिनकी बीवियाँ इंतकाल कर गई लेकिन उन्होंने अपनी पहली ससुराल से रिश्ते तोड़ दिए। यही तो हुआ, कोई ताल्लुक ही नहीं रखा। ये कोई वफा नहीं है, इसका मतलब हम खुद गर्ज हुए हैं। उसके बाद आप फिर देखें, आप तवज्जो करते चलें, बीवी से निकाह हुआ, गरीब था, मुफलिस था, गुमनाम था। अक्सर हमने देखा है कि निकाह के बाद गुमनाम लोगों को नाम मिलता है। अक्सर देखा गरीबी दूर होती है, बरकत मिलती है। तब क्या हुआ, बीवी के साथ 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल गुजारेंगे, फिर थोड़ा सा माल आया, अब वही बीवी उसको बुरी लगने लगी। यार इसको तो पकाना नहीं आता, 25 साल पहले क्यों नहीं कहा था इसको पकाना नहीं आता, अब 25 साल के बाद तुझे होश आया है? यार इसकी जबान बड़ी दराज है, बहुत मुंह चलाती है, 15 साल के बाद होश आया। आप मेरी बात समझें, बीवी इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंक देने की चीज नहीं है। बीवी के साथ मुनाफिकत न करो, अपनी औरतों के साथ मुनाफिकत न करो। अगर वो तुम्हारे साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करती है तो तुम भी उसके साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करो, उसके दिल में उतरने की कोशिश करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें ये उसवा अता फरमाया है।